یہ جو ذہنی مریض ہے جو جیل میں پاگل ہے سی جو جیل میں ہے، یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی، زکوٰۃ کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، ہسپتال کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، لوگوں سے پیسے لے لے کر کھاتا رہا اپنا ہی کاموں کے نام پر۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے انڈیا کو ہرایا، کھڑے کر کے بتاؤ۔ بھارت جس فوج سے خوف کھاتا ہے بانی پی ٹی آئی اس کو برا بلا کہتا ہے۔ فیلڈ مارشل وہ مرد مومن ہے جو ملک کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن پر خوف طاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا پی ٹی آئی ملک کا دفاع کمزور کرنا چاہتی ہے۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ذہنی مریض نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی، زکوٰۃ خیرات بھی کھا گیا۔ اس شخص نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ کے پی میں 12 سال سے برسر اقتدار جماعت نے صوبے کو کھنڈر بنا دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابیاں حاصل کی۔ ریاست اور افواج پر تنقید ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ریاست کے ساتھ ہے یا متنازع قیادت کے ساتھ۔ عسکری قیادت پر تنقید ناقابل قبول، قوم افواج کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان کو معاشی تباہی سے نکالا گیا، اگلے 3 سال فیصلہ کن ہیں۔ فوج پاکستان کے خلاف مذموم مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا بعض عناصر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمنوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ایک شخص نہیں بلکہ ادارے کے خلاف ہے۔ ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلنے والا ذہنی مریض ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کا جلد فیصلہ ہونے والا ہے۔ پی ٹی آئی ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے سے روکنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، مصطفیٰ کمال بولے پی ٹی آئی والے شکر کریں، ان سے وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا۔ فاروق ستار بولے ملک اور اداروں کے خلاف بیانیہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے، کسی باشعور شخص کا نہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست ملک اور فوج کی دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ملک کے خلاف مہم اندر اور باہر سے چل رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف چلنے والی مہم میں انڈیا بھی شامل ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی بات کرتے ہیں، اپنی فوج پر حملہ کہیں نہیں ہوتا۔ صدر ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک کی پریس کانفرنس، کہا ہماری لیڈرشپ پر کیچڑ اچھالنے والے بہت غلط کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھارت کا تعاون حاصل ہے۔ پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا اور فراڈ کیا۔ 2018 میں فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ملک پر مسلط ہوئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا مری میں جلسے سے خطاب، بولی لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور گالی گلوچ کرنے والے آج اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ پنجاب میں 1 سال کے دوران 20,000 سڑکیں مکمل کی، 70,000 طلبہ اور طالبات کو میرٹ پر اسکالرشپس دیں، 1100 الیکٹرک بسیں چلائی گئیں۔ پنجاب کے گلی محلے صاف ستھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی حمایت، زہریلا بیانیہ گھڑنے والوں کے خلاف 2 ٹوک موقف اپنایا، کہا فوج کے خلاف باتیں کرنے والے جانوروں سے بھی بدتر اور غدار ہیں۔ شہداء کا مذاق اڑانے اور بیہودہ باتیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ملک اور فوج کے خلاف باتیں کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ جو لوگ اس ملک
ملک کے اندر فساد اور جھوٹ پر مبنی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا راستہ روکیں اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ پاکستان میں جھوٹا سیاسی بیانیہ، انتشار کا بیانیہ، فساد کا بیانیہ، جھوٹا پروپیگنڈا، کبھی اداروں کے خلاف، کبھی ملک کی سالمیت کے خلاف، نہ جانے یہ سیاسی بیانیہ کس تباہی کی طرف لوگ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ فتنہ پروری پر مبنی سیاسی بیانیہ قوم پر مسلط کرنے والے عناصر مسترد، پاکستانی علماء کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان کے معتبر علماء نے قوم کو تقسیم کرنے والے فتنہ پرور بیانیوں کے بارے میں اسلام کی روشنی میں واضح رہنمائی فرما دی۔ معروف عالم دین مولانا مقصود قاسم قاسمی نے کہا، ملک میں فساد اور انتشار پھیلانے والوں کو روکنا ناگزیر ہے۔ تباہی اور انتشار پر مبنی جھوٹے بیانیوں اور پروپیگنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کی مذمت کی۔ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ آپ یہ جنگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وائلنس کے ذریعے۔ وہ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز، اگینسٹ فیلڈ مارشل ہمسیلف۔ وہ فیلڈ مارشل جس نے اپنے تدبر سے، اپنی جنگی حکمت عملی سے، آپ نے دیکھا 9 اور 10 مئی کو کس طریقے سے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اپنی عام فورسز کے ساتھ مل کے ایک عام سپاہی سے لے کر فیلڈ مارشل تک اور پوری پاکستانی قوم نے جس جذبے کے ساتھ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملائے۔ کچھ لوگ سیکیورٹی فورسز کو بدنام کر کے دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا DGISPR کی پریس کانفرنس سے مکمل متفق ہیں، پورا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ پر متفق ہے۔ ایک جماعت کا شہرت کا بیانیہ ہے، ابو جہل کا بیانیہ بھی پاپولر تھا۔ پاپولر لیڈر کے بیٹے لندن میں ہیں اور پاکستان کے بیٹے جانے دے رہے ہیں۔ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ مسلح افواج کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ جلد ڈی چوک کی کال دوں گا، جو ملکی مفاد میں ہوگا ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا گورننس وہاں نہیں جہاں IMF نے چارج شیٹ دی، 5300 ارب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کھانے نہیں دیں گے۔ پشاور کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج لا رہے ہیں۔ رنگ روڈ اور GT روڈ پر انڈر پاس بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ بیان کی مذمت، انتہائی اشتعال انگیز، بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ریمارکس مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، تمام ادارے بشمول مسلح افواج قومی سلامتی کے مضبوط ستون ہیں۔ مئی میں افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا، کوئی پروپیگنڈا اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کے مت میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF میں 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا بحیرہ عرب میں انسداد منشیات آپریشن، 1500 کلو منشیات ضبط۔ ISPR کے مطابق ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران بحیرہ عرب میں اینٹی نارکوٹکس آپریشن انجام دیا گیا۔ برآمد کی گئی منشیات کی مالیت تقریباً $30 لاکھ ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज मुल्क की पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर शहजाद अवान ने कहा, कराची समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई लोडिंग नहीं होगी। सूरत हाल की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत है। गाड़ियों पर FIRs काटी गई हैं। पाकिस्तान मिनी मस्ता एसोसिएशन का भी आज मुल्क की पहिया जाम हड़ताल का ऐलान, भारी चालान्स बंद करने और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग ली और रूडा पैकेज 16 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजवा ने साइट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। टंडवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस एक माह में शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध के अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगे। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। वज़रा तमाम इस्लाम में जाकर मसाइल हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IMF ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकाम करार दे दिया। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क पर कर्जों में इजाफा हो रहा है। मईशत का बुरा हाल है। निज़ाम को कब्जा माफिया से छुड़ाना है। आइन की खिलाफ वर्जी पर अवामी अदालत में जाएंगे। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। कराची में गुलशन इकबाल के घर में मां, बेटी और बहू की पुरअसरार मौत। एक मर्द तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। 52 साला समीना, 22 साला माहा और 19 साला समरीन की लाशें मिली। बेहोशी की हालत में मिलने वाले शख्स का नाम यासीन है। बहू माहा की लाश 3 से 4 दिन और मां और बेटी की लाशें 8 से 10 घंटे पुरानी होने का इंकशाफ। पुलिस ने पूछताछ के लिए वालिद को हिरासत में ले लिया। SSP ईस्ट ने बताया, वालिद की जहनी हालत ठीक मालूम नहीं होती। कराची में शाह लतीफ टाउन में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू को उसके साथी की चलाई गई गोली लगी। दोनों मुलजिम शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। उधर दरख्शां पुलिस ने बैंक के बाहर शहरी से 25 लाख रुपए छीनने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिम फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में पकड़े गए। और लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। शहरियों ने नुमाइश में पेश किए गए फूलों और स्नो हाउस को खूब पसंद किया। छुट्टी के रोज जिलानी पार्क में 2 लाख के करीब शहरियों की आमद हुई। गुले दाऊदी की नुमाइश 15 रोज तक जारी रहेगी।